عزیز طلباء، آپ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں ماہ رمضان المبارک میں کہ آپ تمام طلباء و طالبات بخیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور ماہ رمضان المبارک احترام کے ساتھ گزار رہے ہوں گے۔ عزیز طلباء، ہمارا اسلامیات LLB کا 5 سالہ پروگرام شروع ہے، جس میں ہمارا آج کا یہ تیسرا لیکچر ہے، جس میں ہم چیپٹر نمبر 4 اسلامی تہذیب و تمدن کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں ہم نے اسلامی تہذیب و تمدن کے عالمی اثرات میں سے علمی اثرات کو کمپلیٹ کیا تھا۔ آج ہے اسلامی تہذیب و تمدن کے مذہبی اور فکری اثرات کیا ہیں۔ اسلامی تہذیب و ثقافت نے دنیا کے فکری زاویے کو تبدیل کر دیا اور مختلف شعبوں میں مذہبی اور فکری انقلاب برپا کیا۔ ہم ترتیب وار ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1، مذہبی اصلاحی تحریکیں۔ اسلامی تہذیب و ثقافت کے زیر اثر ہندو مت اور عیسائیت میں اصلاحی تحریکوں نے جنم لیا۔ لوگ اسلام کے قریب ہو رہے تھے، اس لیے ان مذاہب کو اپنا وجود خطرے میں نظر آیا۔ ان کے درد دل رکھنے والے افراد نے اصلاحی تحریکیں شروع کی، جیسے نمبر 1 پوائنٹ پہ ہم دیکھتے ہیں عیسائی پروٹسٹنٹ تحریک۔ یورپ میں اسلام کے زیر اثر 8ویں صدی میں عیسائیت میں اصلاحی تحریک شروع ہو گئی، جن کا عقیدہ تھا کہ توبہ اور التجا صرف خدا کے حضور کرنی چاہیے، پادریوں کے سامنے ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے علاوہ تصویروں اور مجسموں کی تعظیم کے خلاف تحریک چلی۔ 9ویں صدی کا ایک اسقف کلوڈیوس تصویروں اور صلیبوں کو جلاتا تھا اور ان کی عبادت سے روکتا تھا۔ مزید برآں عیسائی فرقہ پروٹسٹنٹ کے ایک رہنما لوتھر نے ایک اصلاحی تحریک شروع کی جو اسلام کے زیر اثر تھی۔ آج یہ فرقہ کروڑوں کی تعداد میں ہے اور انگلستان میں اس کی اکثریت ہے۔ دوسرے پوائنٹ پہ ہم دیکھتے ہیں ہندوستان میں بھکتی تحریک۔ اسلام کے زیر اثر ہندوستان میں بھکتی تحریک شروع ہوئی۔ رامانند نے اس تحریک کو پروان چڑھایا۔ یہ توحید اور مساوات کے قائل تھے۔ اس کے علاوہ اس تحریک کے لیے بھگت کبیر نے بھی بہت کام کیا۔ وہ بت پرستی، شراب اور ذات پات کا سخت مخالف تھا۔ ان کے علاوہ چیتنیا بھی انسانی تکریم کا قائل اور ذات پات سے نفرت کرتا تھا۔ اس سلسلے میں آخری نام سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کا آتا ہے، جس نے مسلمان صوفیہ سے علم حاصل کیا اور مکہ اور مدینہ شریف بھی گیا، اور اس کی کتاب گرنتھ صاحب میں توحید اور مساوات کا نمایاں اثر ملتا ہے، جو اسلام کا فیضان ہے۔ سکھ مذہب اس کا ایجاد کردہ ہے، جس نے آہستہ آہستہ ہندو سے الگ مذہبی گروہ کی حیثیت اختیار کر لی۔ ہندوؤں میں ایک اور تحریک لنگایت کی تھی، جس نے ستی کی مخالفت کی اور عورتوں کو دوسرے نکاح کی اجازت دی۔ حریت فکر ایک الگ پوائنٹ سے ہم اسلامی تہذیب و تمدن کے اثرات مذہبی اعتبار سے جو پوری دنیا پر پھیلے، پوری دنیا پر مرتب ہوئے، ان میں سے ایک دوسرا پوائنٹ حریت فکر۔ پہلے پوائنٹ کو ہم نے مذہبی اصلاحی تحریکوں میں بیان کیا ہے اور اس میں 2 الگ سے پوائنٹ بنائے ہیں۔ عیسائی پروٹسٹنٹ تحریک کو الگ سے بیان کیا، ہندوستان میں بھکتی تحریک کو الگ سے بیان کیا ہے۔ ایسے ہی دوسرے پوائنٹ میں ہم وضاحت کریں گے حریت فکر۔ اسلام نے دنیا میں حریت فکر کا بیج بویا۔ اسپین کی اسلامی سلطنت کے زیر اثر یورپ میں عیسائیت کے جبر کے خلاف تحریکیں شروع ہوئیں۔ اس کی بنیاد ممتاز مذہبی فلسفی ابن رشد کی تعلیمات تھی۔ مشہور مغربی مفکرین دریدو، ہابس، روسو اور
اخلاق، اس کی فکر کے خوشچی تھی۔ اسلام نے انسانیت کے پاؤں کی بیڑیاں اور گلے کے توق کاٹ پھینکے، ان نظریات کا خاتمہ کیا جنہوں نے لوگوں کے پاؤں کی زنجیر اور گردنوں کا توق بن کر حریت فکر کا جذبہ دبا رکھا تھا۔ حق کے تقریر و تحریر اور فکر و نظر کی آزادی اسلام کی عطا کردہ ہے۔ اس کے زیر اثر ہندوستان میں برہمنیت اور یورپ میں کلیسا اور پوپ کی باطل قوت پر ضرب لگائی گئی۔ تیسرے پوائنٹ میں ہم معزز اور عزیز طلباء وضاحت کریں گے شعور حیات کا اجاگر کرنا۔ یہ بھی اسلامی تہذیب و تمدن کا اثر ہے جو پوری دنیا پر پیدا ہوا، مرتب ہوا۔ اسلام سے پہلے لوگوں کو ان کی زندگی کا شعور ہی حاصل نہ تھا۔ اسلام نے انسان کی قدر و قیمت بتائی اور اس کو زندگی کا صحیح شعور دیا، جس میں خدائے واحد کی رضا اور خدمت انسانیت کا وصف نمایاں تھا۔ تمام دنیا کے لوگوں کی خدمت کا اجر انسان کے بجائے خدا سے وصول کرنے کے جذبہ سے متاثر ہو کر اہل دنیا نے زندگی کا صحیح تصور اسلام سے مستعار لیا ہے۔ چوتھے پوائنٹ میں عزیز طلباء ہم اس بات کو بیان کریں گے، کائنات میں تفکر کی دعوت اسلام نے دی ہے۔ اسلامی تہذیب و تمدن کو ہم دیکھیں تو اسلامی تہذیب و تمدن کائنات میں غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں سے اکثر و بیشتر مقامات پر خالق کائنات نے یہ اعلان کیا ہے، افلا تتفکرون، افلا تتدبرون، افلا تعقلون، افلا یعقلون، افلا ینظرون۔ یہ سارے کلمات خالق کائنات کیوں ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم جانتے نہیں؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ ان کلمات کو فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ کائنات میں تفکر کیا جائے، غور کیا جائے۔ اسلام نے کائنات میں تفکر، تدبر، مشاہدہ اور تجربہ کی دعوت دی۔ یہ اسلام کا سب سے بڑا فکری احسان ہے جو انسان پر کیا گیا۔ یہیں سے دینی، سائنسی اور سماجی علوم کے سرچشمے پھوٹے جنہوں نے انسانوں کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا۔ مشاہدہ، تدبر اور غور و فکر نے انسان کے لیے مختلف میدانوں میں اصلاح کا دروازہ کھول دیا، جس نے آگے چل کر دنیا میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ عزیز اور معزز طلباء، اسلامی تہذیب و تمدن کے مذہبی اثرات کے حوالے سے آخری پوائنٹ کو ہم ان الفاظ کے ساتھ سمیٹیں گے کہ انداز حکمرانی میں بھی تبدیلی کا رجحان پیدا ہوا۔ اسلامی تہذیب و تمدن کے اثرات جو پوری دنیا پر مرتب ہوئے، ان میں سے ایک پانچواں ہمارا پوائنٹ انداز حکمرانی میں تبدیلی ہے۔ اسلام سے پہلے بادشاہتوں کا دور تھا اور آمرانہ طرز حکومت کا رواج تھا۔ اسلام نے خلافت کا نظام دیا اور اسی خلافت کے ادارے کے ذریعے عوام سے مشاورت کے ذریعے حکومت کا نظام چلنا شروع ہوا اور عوام کو حکومتی سرگرمیوں میں شریک کر لیا گیا۔ اسی نے آگے چل کر جمہوریت کی شکل اختیار کر لی اور پھر عدل اجتماعی اور فلاحی ریاست کا تصور مقبول و مضبوط ہوا۔ آج کا مقبول جمہوری نظام دراصل اسلامی فکر کا نتیجہ ہے۔ جی بیٹا، عزیز طلباء، ہمارا آج یہ دوسرا لیکچر جو تھا اسلامی تہذیب و تمدن کے عالمی اثرات، ان میں سے ہم نے علمی اثرات کو کمپلیٹ کر لیا تھا۔ آج ہم نے مذہبی اور فکری اثرات کو بھی کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی چلیں تو ایک دوسرا پوائنٹ بنتا ہے معاشرتی اور سماجی اثرات۔ اسلامی تہذیب و تمدن نے پوری دنیا میں معاشرتی اور سماجی اثرات کیا مرتب کیے تھے۔ اس میں ہم پہلا پوائنٹ یوں اس کی وضاحت کریں گے، وقار انسانی کا شعور اسلام نے دیا ہے۔ اسلامی تہذیب و ثقافت نے معاشرے میں انسانی وقار پیدا کیا۔
اس نے اس انسان کے مقام و مرتبے کا شعور معاشرے میں اجاگر کیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 ہے، آیہ نمبر 70 ہے، اور ہم نے بنی آدم کو عزت دی۔ اور ایک اور جگہ خالق کائنات مالک کائنات یوں بھی ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سورۃ التین آیہ نمبر 4، بے شک ہم نے انسان کو احسن انداز میں بنایا۔ اسلام سے پہلے انسان کو عیسائیوں اور ہندوؤں نے پیدائشی گناہ گار قرار دیا تھا، اس لیے ان کے ہاں جسمانی سزائیں قبول کرنے پر زور دیا جاتا تھا۔ اس کے برعکس اسلام نے انسان کے اشرف المخلوقات ہونے پر زور دیا۔ دوسرا پوائنٹ ہمارا مساوات کی ہم وضاحت کریں گے۔ اسلام نے سماجی اثرات کے ضمن میں مساوات انسانی کا تصور دیا، جیسے قرآن مجید میں ہے انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 ہے اور آیہ نمبر 195 ہے۔ بے شک میں تم میں سے کسی مرد یا عورت کے نیک عمل کو ضائع نہیں کرتا، اور اس کو عملی طور پر نافذ کر کے دکھایا۔ اسلام سے پہلے دولت، جگیر، خاندان اور علاقے کی بنیاد پر لوگوں کا استحصال ہوتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں مگر تقوی کے سبب۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے، عبادت ہو یا معاملات، کسی انسان کو اسلام نے کسی شعبے میں برتری نہیں دی بلکہ تمام انسانوں کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا، حتیٰ کہ غلام زادے اس وقت کے سب سے بڑے عالم اور حکمران ٹھہرے۔ جی عزیز طلبہ، اس میں دوسرا ہمارا پوائنٹ ہے حقوق نسواں۔ اسلام کے معاشرتی اثرات میں سے عورتوں کو حقوق دینا بھی ہے۔ یہ طبقہ غلاموں کے بعد سب سے محروم گروہ تھا، اس کو شیطان کا اعلی کار سمجھا جاتا تھا اور روحانی ترقی میں رکاوٹ سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے اس ضمن میں درج ذیل اقدامات کیے۔ اس کو ہم یوں بھی بیان کرتے ہیں، حقوق نسواں میں سے ایک الگ سے پوائنٹ دیں گے، بلند مقام دینا۔ اسلام نے عورت کو ماں کی حیثیت سے جنت کے حصول کا ذریعہ قرار دیا۔ نبی مہرباں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ بیٹی کی حیثیت بلند کرتے ہوئے فرمایا جو شخص 2 لڑکیوں کی پرورش کرے گا یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے تو قیامت کے دن میرا اس کا ساتھ 2 انگلیوں کو ملا کر فرمایا اس طرح ہوگا، یعنی قیامت والے دن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یوں کھڑا ہوگا جیسے 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، ساتھ ہیں۔ پھر اس میں ہم اس کے ساتھ ہی یہ بھی وضاحت کریں گے کہ ان کو نکاح اور طلاق کے ضمن میں اختیار دیے، مثلا ان کی مرضی کے بغیر نکاح کو حرام قرار دیا، اور اگر مرد کے ساتھ گزارا نہ ہو تو خلا کے ذریعے سے طلاق کا حق دیا۔ اس کے علاوہ ہر عورت کا حق کے مہر مقرر کیا ہے اور مرد کو حق کے مہر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ہی یہ ارشاد فرمایا ہے آتوہن اجورہن فریضہ، سورہ نساء سورہ نمبر 4 ہے اور آیہ نمبر 24 ہے، تم ان کے مہر بطور فرض ادا کرو۔ اس کو خامد، ماں باپ اور اولاد کی جائیداد میں سے حصہ دار بنایا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، سورہ النساء سورہ نمبر 4 ہے، آیہ نمبر 7، اور عورتوں کے لیے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے ترکے میں سے حصہ ہے، یعنی اللہ نے عورتوں کا حصہ مقرر کیا ہے۔ خامد کے
ترکہ میں سے بھی اور قریبی رشتہ داروں کے ترکہ میں سے بھی، دونوں میں عورت کو حصہ ملے گا، کبھی ماں کی حیثیت سے، کبھی بیوی کی حیثیت سے، کبھی بیٹی کی حیثیت سے، کبھی بہن کی حیثیت سے۔ یہ چاروں کیفیتیں عورت کی ہیں، اور عورت کو چاروں کیفیتوں کی صورت میں حصہ ترکے میں سے ضرور ملے گا۔ حق تعلیم و ملازمت ایک الگ پوائنٹ ہے، ہم اس سے بھی اس کے حقوق نسواں کی وضاحت کر سکتے ہیں۔ اسلام نے خواتین کی تعلیم پر بہت زور دیا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ پھر ان کے حسب حال مختلف شعبوں میں ملازمت کا حق دیا، اور ان کو تقریر و تحریر کی اجازت اور بنیادی حقوق عطا کیے۔ ان اقدامات سے دوسرے مذاہب میں بھی عورت کا مقام بلند ہو گیا۔ جی عزیز طلبہ، معاشرتی اور سماجی اثرات کے ضمن میں چوتھا پوائنٹ جو ہم کوٹ کر رہے ہیں وہ ہے محنت کی عظمت۔ اسلام نے محنت کش کی عظمت کو بحال کیا۔ معاشرے میں پہلے دولت ہی کو معیار عزت و شرافت سمجھا جاتا تھا، اور محنت کار کو کمی کمین کہہ کر مطعون کیا جاتا تھا۔ اسلام نے محنت کرنے والے کی عظمت پر زور دیا، اس سے اس پسے ہوئے طبقے کی عزت بحال ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر کھانا انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ اس کے علاوہ مزدوروں کی مزدوری ادا کرنے کا حکم دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو۔ یوں اسلام نے معاشرے میں دولت، عہدہ، جاگیر اور خاندانی امتیازات کو ختم کر کے محنت کی عظمت بحال کر دی۔ بنیادی حقوق کا شعور اسلام نے دیا ہے۔ عزیز طلبہ، معاشرتی اور سماجی اثرات کے ضمن میں پانچواں پوائنٹ جس کی ہم وضاحت کر رہے ہیں وہ ہے بنیادی حقوق کا شعور۔ اسلام نے معاشرتی اثرات میں بنیادی حقوق کا شعور پیدا کیا۔ انسانوں کو ملکیت، تحریر، تقریر اور انجمن سازی کا حق دیا۔ اس کے علاوہ حکومتی معاملات میں ان کی مداخلت کا دروازہ کھولا۔ اسلام سے پہلے لوگ ان حقوق سے محروم چلے آ رہے تھے۔ جی معزز طلبہ، معاشرتی اور سماجی اثرات کے ضمن میں ہمارا چھٹا پوائنٹ جس کی ہم وضاحت کریں گے وہ ہے خاندانی نظام۔ خاندانی نظام کو منظم کرنا یہ اسلام کی اہم خوبی ہے۔ اسلام نے خاندانی نظام کی مضبوطی پر زور دیا، نکاح کو اہمیت دی اور خاندان کو عزت عطا کی۔ نکاح سے معاشرے کو حسب ذیل فوائد و ثمرات حاصل ہوتے ہیں۔ مثلا نکاح نگاہ کو نیچا کر دیتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ جس نے نکاح کیا اس نے اپنا آدھا دین محفوظ کر لیا۔ اسے چاہیے کہ دوسرے آدھے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ پھر نبی مہرباں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نکاح میری سنت ہے، نکاح میری سنت ہے، جس نے اس پر عمل کیا وہ مجھ سے ہے، یعنی میری سنت پر عمل کرنے والا ہے۔ اور جس نے نکاح سے اعراض کیا، نکاح نہ کیا، اس سے بھاگتا رہا، اس نے گویا نبی مہرباں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے اعراض کیا ہے۔ اسلام سے پہلے عورت کو روحانی ترقی میں رکاوٹ سمجھا جاتا تھا، جبکہ اسلام نے نکاح کو روحانیت کا سب سے بڑا محافظ قرار دیا ہے۔ اسلامی تہذیب و تمدن میں سب سے بڑا محافظ نکاح کو قرار دیا ہے۔ اس طرح خاندانی نظام قائم کر دیا، اس طرح لوگ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے۔ اس سے دوسرے مذاہب پر مثبت اثر پڑا۔ جی عزیز طلبہ، معزز طلبہ، اسلامی تہذیب و ثقافت کے عالمی اثرات میں سے معاشرتی اور سماجی اثرات کو ہم آج پڑھ رہے ہیں، جس میں ساتواں ہمارا پوائنٹ ہوگا آداب معاشرت۔
اسلام نے جو معاشرتی نقوش چھوڑے ان میں سے آداب معاشرت بہت اہم ہے۔ مثلا سفر کے آداب، کھانے پینے کے آداب، ملنے جلنے کے آداب، سونے جاگنے کے آداب اور مجلس کے آداب۔ اس سے معاشرتی زندگی میں حسن اور رعنائی پیدا ہوئی، جس نے معاشرے کو محبت کی حلاوت و شیرینی سے بھر دیا۔ سورہ حجرات معاشرتی احکام پر مبنی ہے جس پر انسانیت کی کامیابی کا انحصار ہے۔ معزز طلبہ، سماجی اثرات، معاشرتی اور سماجی اثرات کے ضمن میں 8واں ہمارا پوائنٹ جس کی ہم وضاحت کر رہے ہیں وہ نظافت و پاکیزگی ہے۔ پاکیزگی کے بارے میں اللہ رب العزت نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ سورہ المدثر سورہ نمبر 74 ہے اور آیہ نمبر 4۔ اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ اسلام نے انسان کی جسمانی پاکیزگی پر زور دیا، مثلا عبادت کے لیے غسل اور وضو کو لازمی قرار دیا، کپڑوں کی صفائی پر زور دیا، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الطہارۃ نصف الایمان، طہارت آدھا ایمان ہے فرما کر صفائی کو نصف ایمان قرار دیا۔ اس سے اسلامی دنیا میں ذوق جمالیات پروان چڑھا، کھلی اور خوبصورت رہائش گاہیں، اچھے لباس اور کھانے رواج پا گئے۔ اس کے علاوہ درخت لگانا باعث ثواب قرار دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت لگانے کو صدقہ جاریہ قرار دیا تاکہ اس کے سائے اور پھل سے انسان یا پرندے فائدہ اٹھائیں۔ اس طرح ہر درخت لگانے والے کو اجر کی بشارت دی گئی۔ معزز طلبہ، معاشرتی اور سماجی اثرات کے ضمن میں 9واں پوائنٹ جس کی ہم وضاحت کر رہے ہیں غلامی کا خاتمہ ہے۔ اسلام نے آہستہ آہستہ غلامی کا خاتمہ کر دیا۔ اسلامی تعلیمات کے سرچشمہ صافی کی بدولت بہت سے غلام وقت کے سب سے بڑے عالم بنے۔ مثلا لونڈیوں کی اولاد جن میں ہم دیکھتے ہیں خلیفہ مامون الرشید منصب خلافت پر فائز ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیسا تم خود کھاؤ ویسا غلاموں کو کھلاؤ، جیسا خود پہنو ویسا غلاموں کو پہناؤ۔ آج بھی اسلام لوگوں کی ذہنی اور جسمانی غلامی کے سخت مخالف ہے۔ اسلام سے زیادہ فکری آزادی کہیں نہیں ہے۔ معزز اور عزیز طلبہ، معاشرتی اور سماجی اثرات کے ضمن میں ہم نے آخری اور 10واں پوائنٹ برداشت اور صبر و تحمل، اس کی ہم وضاحت کریں گے۔ اسلام کے تحت مل جل کر رہنے کا جذبہ پیدا ہوا، کیونکہ معاشرے میں مسلمان اور غیر مسلم مل کر رہتے تھے اور رہتے ہیں۔ دنیا کا بڑا مذہب تو اسلام ہی ہے۔ عددی کثرت عیسائیت کا الگ پہلو ہے کہ وہ تعداد کے اعتبار سے زیادہ ہیں، الگ پہلو ہے۔ اسلامی تہذیب نے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جذبہ پیدا کیا اور ایک دوسرے کے ساتھ معاشرتی میل جول رکھنا ثواب قرار دیا۔ اس کے علاوہ دوسرے مذاہب کے پیروکاروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ آج ہمارا اسلامی تہذیب و تمدن یا اسلامی تہذیب و ثقافت کے حوالے سے عالمی اثرات کیا مرتب ہوتے تھے، اس میں آج ہم نے پہلا جو عنوان کمپلیٹ کیا ہے وہ مذہبی اور فکری اثرات ہے، اور اسی کے ساتھ ہم نے دوسرا پوائنٹ جو آج کمپلیٹ کیا ہے وہ معاشرتی اور سماجی اثرات ہے۔ گویا یوں ہم نے ان 2-3 لیکچروں کے اندر ایک پوائنٹ کو کمپلیٹ کیا۔ اسلامی تہذیب و ثقافت کے عالمی اثرات کیا ہیں؟ ان میں ایک تو علمی اثرات، الگ سے اس پر سوال آتا ہے پیپر میں،
اور مذہبی و فکری اثرات، یہ بھی الگ سے ایک سوال آئے گا۔ تیسرا پوائنٹ معاشرتی اور سماجی اثرات، اس میں بھی الگ سے ایک سوال آئے گا۔ گویا یوں آپ کے سلیبس میں اسلامی تہذیب و تمدن یا اسلامی تہذیب و ثقافت کا 10 نمبر کا ایک سوال آتا ہے۔ پیپر میں 2 سوال آئیں گے، 2 میں سے ایک کو آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے۔ جی بیٹا، اللہ رب العزت کی توفیق سے آپ نے یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ خالق کائنات ہمیں صحیح معنوں میں اسلامی تہذیب و تمدن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ